بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو اوپر پڑھ چکے تھے آپ نے سب، کہاں تو پڑھے تھے؟ معدولہ موصلہ سب پڑھ چکے تھے، موجہ وغیرہ تک۔ دیکھیے حرف سلب کو کبھی کبھار موضوع یا محمول یا دونوں کا جز بنایا جاتا ہے، اس کو معدولہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معدولہ اس لیے کہتے ہیں کہ حرف سلب کا کام ہے نسبت کی نفی کرنا، نسبت کی، لیکن جب یہ جز بن جاتا ہے نا تو اب وہ اپنے معنی کو چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ اپنے معنی سے وہ ہٹ گیا، اپنے معنی سے۔ تو معدول کا معنی ہی ہٹا ہوا، اس لیے ان کو معدولہ کہتے ہیں۔ دیکھو حرف السلب کیسے ہے؟ کلا ولیسا وغیرہما مما یشارکہما، ان میں سے جو بھی حرف ان دونوں کے شریک ہے سلب والے معنی میں۔ من جزئی اے من الموضوع، یعنی حرف سلب یا تو موضوع کا جز بنے گا فقط، اور من المحمول فقط یا صرف محمول کا بنے گا، اور من کلیہما یا دونوں کا۔ تو اگر موضوع کا ہے تو اس کا نام معدولۃ الموضوع رہ، اور اگر محمول کا جز ہے تو اس کا نام معدولۃ المحمول، دونوں کا ہے تو اس کو معدولۃ الطرفین کہتے ہیں۔ تو فالقضیۃ علی الاول تسمى معدولۃ الموضوع، تو قضیہ کا نام پہلی صورت میں معدولۃ الموضوع رکھا جاتا ہے، وعلی الثانی معدولۃ المحمول، دوسری صورت میں معدولۃ المحمول رکھا جاتا ہے، وعلی الثالث معدولۃ الطرفین، اور تیسری صورت میں معدولۃ الطرفین نام رکھا جاتا ہے۔ معدولہ کیوں نام رکھا گیا؟ ابھی بتایا گیا کہ حرف سلب کا کیا کام تھا؟ نسبت کا سلب کرنا۔ اب یہاں جز بننے کے بعد وہ نسبت کا سلب نہیں کر پا رہا، تو گویا کہ جس معنی کے لیے تھا اس معنی سے وہ ہٹ گئے۔ معدولہ کلین حرف السلب موضوع لسلب النسبت، اس لیے کہ حرف سلب وضع ہوا ہے نسبت کے سلب کے لیے۔ تو فیضا استعمل لا فی ھذا المعنی کان معدولا، جب اس معنی میں استعمال ہوا، کس میں؟ جز ہونے کے، تو وہ معدول ہو گیا اس کے معنی اصلی سے۔ تو فسمیت القضیۃ التی ھذا الحرف جزءا من جزئھا، تو اس قضیہ کا نام جس قضیہ میں یہ حرف اس کا جز بنا ہے معدولتاً، معدولہ نام رکھا جاتا ہے۔ یہ جز کا نام لے کے کل کو دے دیا، جز کا نام لے کے، چونکہ اپنے اصلی معنی سے ایک جز عدول کیا ہے نا، لیکن پورے قضیے کا نام، یہ لوگوں میں رواج پڑا ہوا ہے۔ کسی گاؤں کا ایک بندہ خراب ہوگا تو پورے گاؤں کو بدنام کر دیتے ہیں، نہیں کرتے؟ لیکن اگر 10 بندے اس گاؤں کے اچھے ہو تو پورے گاؤں کو اچھا نہیں کہے گا، کہے گا؟ دونوں طرف سے ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال ایک جز کی وجہ سے پورے کل کا نام رکھنے کا رواج ہے۔ سورہ بقرہ میں گائے کا واقعہ ایک جگہ ہے، تو پورے سورت کا نام، تو جز کے ذریعے کل کا نام رکھنے کا رواج رہا ہے۔ کرو تسمیۃ للکل باسم الجز، تسمیۃ للکل باسم الجز، جز کا نام لے کے کل کا نام رکھنا ہے۔ اور والقضیۃ التی لا یکون حرف السلب جزءا من طرفیھا، اور جس قضیہ میں حرف سلب کسی کا جز نہ بنے اس کو محصلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ وہ اپنے معنی کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ لڑکا پڑھے گا، رے اے تو پڑھے گا، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو، کھڑا ہو، احمق ہے پورا۔ دیکھو والقضیۃ التی لا یکون حرف السلب جزءا من طرفیھا، اور وہ قضیہ جس کا حرف سلب جس کے طرف میں سے کسی کا جز نہ ہو تو سما محصلۃ، اس کا نام محصلہ رکھا ہے۔ قضیہ موجہ کا بیان پڑھے تھے نا کچھ۔ دیکھو جو قضیہ ہوتا ہے نا، جو جملہ ہوتا ہے، محمول کو موضوع کے لیے ثابت کیا جاتا ہے یا محمول کی نفی موضوع سے ہوتی ہے، یہی نا؟
تو یہ جو محمول کو موضوع کے لیے ثابت کیا جاتا ہے یا نفی کی جاتی ہے، یہ جو نسبت ہوتی ہے ثبوت والی یا نفی والی، یہ کسی نہ کسی کیفیت سے متصف ہوتی ہے، کسی نہ کسی کیفیت سے. مثلا وہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا تو ضروری ہوگا یا دائمی ہوگا یا غیر ضروری ہوگا. اسی طرح ہوتا ہے جیسے کہ کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، تو انسان کے لیے حیوان ہونا ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے؟ ضروری ہے نا. ضروری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے جدا نہیں ہوگا. تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس سے حیوانیت جدا ہو. سمجھ گئے؟ اسی طرح سلب بھی کبھی ضروری ہوتا ہے جیسے لا شیء من الانسان بحجر. لا شیء، وہ کیا کر رہا تو لا شیء من الانسان بحجر، کوئی انسان پتھر، تو انسان سے حجر کا سلب ضروری ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے ضروری. دیکھو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے انسان پتھر ہوتا ہے کیا؟ تو پتھر نہ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر پتھر نہ ہونا ضروری نہ ہو تو پھر کبھی پتھر ہوگا. بنا تھا کبھی پتھر زندگی میں؟ پھر تم پہاڑیوں کو نہیں سمجھ میں آیا اور کس کو سمجھ میں آئے گا؟ پتھروں میں رہتے ہو پھر بھی. تو انسان سے پتھر کا سلب کیا ہے؟ ضروری ہے. سمجھ گئے؟ ہاں. کبھی دائمی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کلو فلک متحرک بالدوام، ہر فلک دائمی حرکت کر رہا. تو حرکت فلک کے لیے جو ثابت ہے ضروری نہیں ہے، یہ دائمی ہے. ضروری ہونے کا مطلب ہوا وہ جدا نہیں ہو سکتا. دائمی کا مطلب یہ جدا تو نہیں ہو رہا ہے لیکن جدا ہو سکتا ہے، جدا ہونا ممکن ہے. بس کلو نار حارۃ، ہر آگ گرم ہے. ہر آگ ضروری ہے کہ دائمی ہے؟ ہاں بولو بولو، گھبرا گیا پھر. آگ کا گرم ہونا ضروری ہے یا دائمی ہے؟ دباؤ بولو. ضروری نہیں ہے. آگ کا گرم ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ہاں ضروری ہے. تم کیا کہہ رہے ہو؟ ضروری نہیں ہے. تم کیوں ضروری کہہ رہے ہو؟ ضروری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو آگ سے حرارت جدا ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہو سکتی ہے. یعنی آگ ایسی ہو گرم نہ ہو سکتی ہے؟ یہ گرم نہیں ہو سکتی ہے. ابھی بدل گیا. ارے آگ کے لیے حرارت اگر ضروری ہوتی تو حرارت کبھی جدا نہیں ہوتی، لیکن جدا ہوئی نا. کہاں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ گرم تھی کہ ٹھنڈی تھی؟ اس وقت کیا تھی رہی؟ کہ یہ بھی نہیں سنا واقعہ؟ ہاں تو ایسے الو کی طرح کیا دیکھ رہا تھا؟ ہاں نہ کچھ بھی نہیں، لگتا نہیں کہ کچھ سمجھ میں آ رہا. تو اس سے پتہ چلا کہ آگ کے لیے حرارت ضروری نہیں ہے، دائمی ہے. کیا ہے؟ تو جو بھی قضیہ ہوتا ہے محمول کو موضوع کے لیے ثابت کیا جائے یا نفی کی جائے، حقیقت کے اعتبار سے وہ نسبت کسی کیفیت کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. یعنی یا تو وہ کیفیت ضروریہ ہوگی اس کے ساتھ، یا کیفیت دائمہ ہوگی یا غیر دائمہ. یہ سب کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہو. سمجھ گئے؟ اسی کیفیت کو کہتے ہیں مادہ. کیا کہتے ہیں؟ اس کیفیت کو بتانے کے لیے جو لفظ لاتے ہیں، ضروری کو بتانے کے لیے ضروری کا لفظ لاتے ہیں، دائمی کو بتانے کے لیے دوام کا لفظ لاتے ہیں. لاتے ہی لاتے ہیں. تو اصل میں جو کیفیت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مادہ. اور اس کیفیت کو بتانے کے لیے جو لفظ لاتے ہیں، عربی میں ہے تو ضروری، انگلش میں کیا لائیں گے؟ نیسیسری. ہاں یہ جو لفظ بتا رہا ہے اس کو کہتے ہیں جہت. کیا کہتے ہیں؟ تو یہی جہت کبھی کبھار ذکر کر دیا جاتا ہے. اس جہت کو کبھی کبھار ذکر کر دیا جاتا ہے تو اب اس کا نام موجہہ رکھ دیا جاتا ہے. کیا رکھ دیا جاتا ہے؟ ہاں جیسے اب تم لوگ یہاں مدرسے میں داخل ہو گئے ہو تو اب داخلہ لے لیے پڑھے ہو تو اب طالب علم کہا جاتا ہے. متعلم کہا جاتا ہے. فارغ ہو جاؤ گے تو مولانا کہا جاتا ہے.
تو ایک وصف تمہارے اندر آیا، کیا ہے؟ ایک وصف آیا، صرف علم والا، عالم بن گئے، حالانکہ بہت ساری جہالت ہے تمہارے اندر، لیکن جاہل کہنے سے ناراض ہو جاؤ گے، ہاں شرارتی بھی کرتے ہو، مگر شاطر کے لقب سے ملقب نہیں کیا جاتا تم کو، تو کسی ایک کے آنے سے نام دیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح جہت ایک ورڈ بڑھ گیا تو پورے کا نام موجہہ رکھ دیا گیا، سمجھ گیا؟ دھیان سے دوبارہ سن لو، موضوع اور محمول کے بیچ میں جو نسبت ہوتی ہے اس نسبت کے ساتھ کوئی کیفیت ہوتی ہے حقیقت میں، سمجھ گئے؟ جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مادہ قضیہ، اسی کیفیت کو بتانے کے لیے جو لفظ لایا جاتا ہے اس لفظ کا نام ہے جہت قضیہ۔ یہی جہت قضیہ ذکر ہو جانے سے پورا قضیہ بن گیا موجہ۔ ہاں سمجھ میں آئی؟ وہ جو مادہ قضیہ اور جہت قضیہ دونوں مطابق ہوگا تو قضیہ صادق، دونوں مطابق ہوا تو مثلا مادہ قضیہ یعنی حقیقت میں نسبت جو ہے ضرورت والی کیفیت کے ساتھ ہے، سمجھ گئے؟ اور آپ کہیں گے دوام کے ساتھ لائیں گے دائمی کا لفظ، یا نسبت دائمی والی ہے، کون سی ہے؟ اور آپ لائیں گے ضرورت والا لفظ، تو مطابق ہے؟ یہ دوام کے لیے ضروری کا لفظ لانا مطابق ہے کہ دوام کے لیے دوام لانا پڑے گا ضرورت کے لیے؟ تو یہ مطابق ہونے سے قضیہ صادق رہے گا، جہت اور مادہ دونوں مطابق اگر ہو تو قضیہ صادق، اگر غیر مطابق ہو تو کاذب۔ آئی سمجھ میں؟ دیکھ قولہ بکیفیت النسبت کر نسبت المحمول الی الموضوع سواء کانت ایجابیتا او سلبیتا، محمول کی نسبت موضوع کی طرف خواہ ایجابی ہو یا سلبی، تکون لا محالہ متکیفتا فی نفس الامر والواقع بکیفیت، تو یقینی طور پر لا محالہ یقینی طور پر وہ متکیف ہوگی نفس الامر اور واقع میں کسی کیفیت کے ساتھ، مثل صورت ضرورت، جیسے ضرورت، ابھی دوام دیا ہے، ابھی الامکان، ابھی الامتناع، سمجھ گئے؟ یہ سب کیفیت کے ساتھ وغیرہ ذالک وہ متکیف ہوگا، متصف ہوگا۔ تو فَتِلْكَ الْكَيْفِيَةُ الْوَاقِعَةُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، تو وہ کیفیت جو نفس الامر میں واقع ہے تسمى مادۃ القضیہ، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ اب اسی مادہ کو بتانے کے لیے جو لفظ لاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہت قضیہ۔ لفظ مادہ کو بتاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہت قضیہ۔ تسمى مادہ ثم قد یصرح فی القضیۃ، پھر کبھی کبھار قضیہ میں صراحت کی جاتی ہے اس بات کی کہ بأن تلک النسبۃ مکیفۃ فی نفس الامر بکیفیت کذا، کہ وہ نسبت نفس الامر میں فلاں کیفیت سے متکیف ہے، سمجھ گئے؟ مطلب کیا ہے بیان کیا جاتا ہے؟ مطلب اس کیفیت پر دلالت کرنے والا لفظ ذکر کیا جاتا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ تو فالقضیۃ حینئذ تسمى موجہۃ، تو اب اس قضیہ کا نام کیا رکھیں گے؟ موجہہ، چونکہ اس کیفیت کو بتانے والا جو لفظ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہت کہتے ہیں، تو جہت جب آ گئی تو کیا کہیں گے؟ اس کو موجہ کہیں گے۔ وقد لا یصرح بذلک، اور کبھی اس کی صراحت، جیسے اب تک پڑھتے آئے کل انسان حیوان، یہی نہ پڑھتے آئے، بھی ضرورت لگایا کہیں نہیں لگایا، تو جہت کا ذکر نہیں ہو رہا تھا، کبھی ذکر کریں گے، کبھی ذکر قد لا یصرح، کبھی صراحت نہیں کی جاتی اس کی، جیسے کہ ما قبل کی مثالیں، تو اس کا کیا نام رکھیں گے؟ اس کو مطلقہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جہت مذکور ہو تو موجہہ، جہت مذکور نہ ہو تو مطلقہ۔ فتسمى القضیۃ مطلقۃ، تو ایسی صورت میں قضیہ کا نام جو لفظ دلالت کرے گا قضیہ ملفوظہ میں یا قضیہ معقولہ میں، کس پر؟ اس کیفیت پر، اسی کو کہتے ہیں جہت۔ کرول لفظ الدال علیہا، جو لفظ دلالت کرتا ہے اس کیفیت پر قضیہ ملفوظہ میں یا صورت عقلیہ میں، یعنی جو قضیہ عقل میں ہے، سمجھ گئے؟
جو صورت عقلیہ دلالت کرتی ہے قضیہ عقلیہ معقولہ میں تو اس کا نام جہت قضیہ رکھا جاتا ہے، یعنی جو لفظ مادہ قضیہ پر دلالت کرتا ہے اس کا نام جہت قضیہ رکھا۔ تو اگر یہ مطابق ہوا دونوں، یہ دونوں اگر مطابق ہوئے تو صادق، اگر غیر مطابق ہوئے تو قضیہ کاذب۔ فَإِن طَابَقَتِ الْجِهَةُ الْمَادَّةَ، اگر جہت مادے کے مطابق ہوئی، صدقت القضیۃ، قضیہ کیا ہوگا؟ صادق ہوگا۔ جیسے الانسان حیوان بالضرورت، تو انسان حیوان ہے حقیقت میں ضروری ہے، اور لفظ بھی لایا ضروری والا، تو مطابق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ صادق ہے۔ وَإِلَّا كَذَبَتْ، ورنہ جھوٹا ہو جائے گا۔ جیسے کل انسان حجر بالضرورت، ہر انسان پتھر ہے ضروری طور پر، ہر انسان پتھر ہے ضروری طور پر۔ ہاں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، پتھر نہیں جانتا، پتھر کسے کہتے رہی؟ ہاں دماغ میں پتھر ہوگا تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو ہر انسان پتھر ہے ضروری طور پر، ہے ایسا؟ اور ضروری لگا دیا تو غیر مطابق ہو گیا، یہ کاذب ہو گیا۔ اب آگے دیکھو، قضیہ موجہہ کی کئی قسمیں ہیں، اب ساری قسموں کا یہاں نام بیان کر رہے ہیں، سنو۔ جو بھی قضیہ ہوتا ہے اس میں جو حکم لگایا جاتا ہے محمول کو موضوع کے لیے ثابت کرنے کا یا موضوع سے محمول کے سلب کرنے کا، یہ نا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے کبھی ضروری ہوتا ہے، کبھی دائمی ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے۔ تو ضروری کب تک ہوگا؟ ضروری محمول جو موضوع کے لیے ثابت ہے ضروری ہے کب تک ہے؟ کبھی کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ موضوع جب تک ہے تب تک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے کہہ رہا ہے کلو کاتب متحرک الاصابع، ہر کاتب انگلی ہلاتا ہے، ہر کاتب، تو کب تک ہلائے گا؟ جب تک لکھے گا۔ کسی زندگی پر ہلاتے رہے گا ایسے والی؟ ہاں تو یہاں محمول کا ثبوت یعنی انگلی ہلانے والا کا حکم جو کاتب کے لیے لگ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب تک کاتب صاحب موجود رہیں گے تب تک انگلی ہلاتے رہیں گے، ایسا ہے کیا؟ تو ذات موضوع جب تک موجود رہے گا تب تک کے لیے نہیں ہے، اور بعض حکم یہ ہوگا کہ جب تک ذات موضوع رہے گا تب تک ہوگا وہ، جیسے کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، کب تک؟ جب تک انسان ہے تب تک حیوان ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی اعتبار سے یہ نام پڑھتے ہیں۔ دیکھ، فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِضَرُورَةِ النِّسْبَةِ، قد يكون الحکم فی القضیۃ الموجہات، کبھی کبھار قضیہ موجہہ میں حکم ہوتا ہے اس بات کا کہ نسبت ثبوتی یا سلبی ضروری ہے یا محال ہے۔ نہیں ضروری ہے، ضروری کا مطلب ممتنعۃ الانفقاق عن الموضوع، یعنی اس حکم کا یعنی محمول کا سلب موضوع سے محال ہے۔ جیسے کلو انسان حیوان، تو حیوان کا انسان سے جدا ہونا محال ہے، جب بھی انسان ہوگا وہ حیوان لازمی طور پر ہوگا۔ تو یہ ہے کیا ہے آگے لکھا ہوا ہے؟ ہاں تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے؟ تمہارے میں بھی؟ کدھر ہے یہ؟ چلو ٹھیک ہے۔ ہاں علی احد اربعۃ اوجہ، تو وہ ان 4 وجہوں میں سے کسی ایک وجہ پر ہوگا، 4 طریقوں میں سے۔ سنو، الاول، پہلا یہ ہے کہ ضروری ہے۔ ضروری کا مطلب کیا بتایا؟ محمول سے جدا ہونا، محمول سے جدا ہونا محال ہے۔ تو یہ جو جدا ہونا محال ہے کب تک؟ یا تو جب تک ذات موضوع ہے تب تک۔ سمجھ گیا؟
الاول انہا ضروریت، پہلے یہ ہے ان وہ ضروری ہے، کب تک؟ مادامہ ذات الموضوع موجودتاً، جب تک ذات موضوع، جیسے دیکھ کلو انسان حیوان بالضرورت، حیوان کو انسان کے لیے ثابت کیا گیا ہے ضروری طور پر، کب تک ضروری ہے؟ ذات موضوع کون ہے؟ انسان نا، جب تک انسان موجود ہے تب تک حیوان اس کے لیے ثابت ہونا ضروری ہے، سمجھ گئے؟ ولا شیء من الحجر بانسان بالضرورت، اب یہاں کیا ہوا؟ حجر سے انسان کا سلب کیا گیا اور یہ ضروری ہے، کب تک؟ جب تک حجر ہے تب تک اس کے لیے انسان کا سلب ان سے ہونا ضروری ہے۔ فیسمى القضیۃ حینئذ ضروریۃ مطلقۃ، تو اس وقت قضیہ کا نام ضروریہ مطلقہ رکھا جاتا ہے، یعنی اگر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہو جب تک ذات موضوع موجود ہے، یا محمول کا سلب موضوع سے ضروری ہو کب تک؟ جب تک ذات موضوع، اس کا نام ضروریہ مطلقہ ہے۔ ضروریہ کیوں ہے؟ تو کہ ضرورت ہے اس لیے ضروریہ۔ اب مطلقہ کیوں ہے؟ کہ کوئی قید نہیں ہے اس لیے مطلقہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضروریہ مطلقہ نام رکھا نا، تو ضروریہ مطلقہ نام کیوں رکھے؟ ضروریہ کیوں آیا؟ کہ ضرورت کا لفظ ہے اس لیے ضروریہ۔ اب مطلقہ کا کوئی قید نہیں ہے، جب قید نہیں ہوتا تو مطلق ہوتا ہے نا، ہاں، تو وجہ بتا رہے ہیں ضروریہ مطلقہ نام رکھنے کے لیے، اشتمالها علی الضرورت وعدم تقیید الضرورت بالوصف العنوانی، ضرورت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اور ضرورت کا وصف عنوانی کی قید سے مقید نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ضرورت ہے اور وہ ضرورت مقید نہیں ہے تو ضرورت مطلقہ ہوئی گی نہیں ہوئی۔ اول وقت، یا محمول، یا کیا کہتے ہیں، وصف عنوانی کے ساتھ یہ مقید نہیں ہے یا وقت کے ساتھ مقید، اس لیے مطلقہ۔ الثانی، دوسری صورت، محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کا سلب موضوع سے دائمی ہے، ضروری ہے، کب تک ضروری ہے؟ جب تک ذات موضوع ہے تب تک نہیں، جب تک ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہے، جب تک ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہے۔ دیکھ کلو کاتب متحرک الاعصاب، دھیان سے سنو، کتاب میں لکھا ہے کلو کاتب متحرک الاعصاب بالضرورت، متحرک الاعصاب یہ محمول ہے، کاتب یہ موضوع ہے، تو یہ متحرک الاعصاب کو ثابت کیا گیا کاتب کے لیے ضروری طور پر۔ کس طور پر؟ یعنی کاتب کا متحرک الاعصاب ہونا ضروری ہے، تو کب تک؟ جب تک کاتب صاحب زندہ رہیں گے تب تک نہیں، کاتب جب کتابت، یہ وصف عنوانی ہے، کتابت وصف عنوانی ہے، کاتب جب تک کتابت کے ساتھ لگا ہوا رہے گا، یعنی کتابت کرتا رہے گا تب تک ضروری ہے، یہ نہیں کہ کاتب کی زندگی بھر ضروری ہے۔ وہ کر دیکھو، دوسرا یہ کہ وہ حکم ضروری ہو جب تک وصف عنوانی ثابت ہے ذات موضوع کے لیے، یعنی ذات موضوع جب تک وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے۔ کل کاتب متحرک الاعصاب مادام کاتبا لا شیء منہ بساکن الاعصاب، اور کوئی بھی کاتب انگلی کو ٹھہرا کے رکھنے والا نہیں ہے ضروری طور پر، کب تک؟ جب تک لکھتا رہے تب تک نہ نہیں ٹھہراتا ہے، باقی ٹائم میں تو ٹھہرائے گا، رہے گا نہیں رہے گا۔ مادام کاتبا، اس کا نام مشروطہ عام رکھا ہے۔ کیا نام رکھا جاتا ہے؟ مشروطہ کیوں نام رکھا جاتا ہے؟ کل اشتراط الضرورت بالوصف العنوانی، ضرورت کا وصف عنوانی کی شرط کے ساتھ مشروط ہونے کی وجہ سے، سمجھ گیا؟ وَلِكَوْنِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ عَامَّةً مِنَ الْمَشْرُوطَةِ، اور عامہ کیوں نام رکھا گیا؟ دیکھو مشروطہ کیوں کہا گیا؟ مشروطہ اس لیے کہا گیا کہ یہاں ضرورت کے لیے وصف عنوانی شرط ہے، ضرورت کے لیے وصف عنوانی تو شرط لگی کہ نہیں لگی، اس لیے ہو گیا یہ مشروطہ۔ اور عامہ کیوں ہوا؟ کہ مشروطہ خاصہ سے عام ہے، مشروطہ خاصہ سے، اس لیے مشروطہ عامہ ہو گیا، سمجھ گئے؟ وَلِكَوْنِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ عَامَّةً مِنَ الْمَشْرُوطِ الْخَاصَّةِ، اور عامہ رکھا گیا ہے مشروطہ خاصہ سے عام ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ کرے گا۔ تیسری کیا ہے؟
کہ محمول ثابت ہوگا موضوع کے لیے کسی متعین وقت میں، جب تک ذات موجود ہے تب تک ایسا نہیں، جب تک وصف عنوانی ہے ایسا نہیں، کسی ایک خاص وقت میں معمول ضروری ہیں، ہمیشہ نہیں، کسی خاص وقت میں. سمجھ گئے کہ انہا ضروریتن، کہ محمول یعنی وہ نسبت ضروری ہے متعین وقت میں. جیسے دیکھ کلو قمر منخسف بالضرورت، ہر چاند گہن آلود ہے. ہر چاند گہن سمجھتا ہے؟ چاند سورج میں گہن جو لگتا ہے جانتے ہو؟ ہاں، تو یہ گہن لگنا ضروری ہر وقت ہے کیا؟ کب لگتا ہے؟ کہ وقت حیلولۃ الارض بینہ و بین الشمس، چاند اور سورج کے درمیان زمین کے حائل ہونے کے وقت، زمین کے حائل ہونے کے وقت. اب یہاں 2-3 گیند ہوتا تو میں تم کو سمجھاتا. اب یوں سمجھ لو یہ ایک گیند ہے، کیا ہے؟ یہ بڑا سورج ہے اور یہ چاند ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں حرکت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایسے حرکت کرتے ہیں. تو کسی کی رفتار تیز، کسی کی رفتار سست. اب 2-3 آدمی جب چل رہے ہو، ایک صاحب آگے ہے، ایک صاحب اس کے پیچھے ہے. وہ اتنا تیز بڑھ گیا، یہ پیچھے رہ گیا، ایک پیچھے والا اور تیز آ کے بیچ میں آ گیا. ہوتا نا ایسا؟ کبھی نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. آپ آگے چل رہے ہو، ابرار الحق اس کے پیچھے چل رہا ہے، آپ بڑے تیز بھاگ رہے تھے اور یہ صوفی صاحب تھوڑا سا دھیرے چل رہے تھے. اسی میں ایک بڑے آدمی آ گئے آپ کے بیچ میں. آپ آگے جا رہے ہو، ابرار ادھر پڑ گیا، بیچ میں وہ آ گیا. اتنا بڑا موٹا قد و قامت والا تھا کہ اب تم کو ابرار دیکھ ہی نہیں پاتا ہے، تم ابرار کو نہیں دیکھ پاتے ہو. تم ابرار کو اور ابرار تم کو نہیں دیکھ پا رہا. تو وہ بندہ بیچ میں کیا بن گیا؟ حائل. کیا بن گیا؟ حائل. تو اگر حائل بنا ہے، تم اگر روشنی بکھیرنے والے ہو تو تمہاری روشنی یہاں پہنچے گی. اب ایسے ہی ہوتا ہے سورج اور چاند میں. یہ آسمان ایک گول ہے، اس کے اندر غبارے کی شکل میں یہ سورج بھی گھوم رہا ہے، چاند بھی ان لوگوں کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ یہ زمین بھی گھوم رہی ہے، ان لوگوں کے حساب سے زمین بھی گھوم رہی ہے. اب یہ حرکت کرتے 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 زمین بیچ میں آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ تو اب بیچ میں آنے کی وجہ سے سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہی نہیں. تو اگر پورے کو زمین نے چھپا لیا تو پورے چاند پر گہن لگتا ہے. اگر آدھا کو چھپایا تو آدھے پر گہن لگتا ہے، چونکہ روشنی آدھے پر نہیں پڑتی ہے. اور اگر زمین حرکت نہیں کرتی ہے، جیسے کہ امام اہل سنت نے فرمایا زمین ہلتی ہے، سورج گھومتا ہے، چاند، تو ہوتا یہ ہے کہ زمین تو بیچ میں ہے ایسے، اور یہ سورج اور چاند اس کے چاروں طرف چکر لگا رہے تھے. چکر لگاتے لگاتے یہ چکر لگا رہے ہیں، سورج تیز گھوم رہا، دونوں ایسے چل رہے تھے. ایسے کرتے 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 یہ جو چاند تھوڑا سا سست ہے، یہ ایسے ہی رہ جاتا. چلتے 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 سورج یہاں آ گیا، چاند ادھر پڑ گیا. دیکھ رہے ہو؟ اب یہ زمین حائل ہو گئی بیچ میں، یہ زمین ہے. اب چاند کی روشنی، سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچتی ہے. اگر پورا چاند چھپا ہے تو پورے پر گہن ہوگا، اور اگر پورا نہیں چھپا، آدھا چھپا ہے، تو بہرحال یہ زمین بیچ میں حائل ہوئی تو گہن لگا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہر چاند، تو یہ جو حائل ہوتا ہے، زمین ہوتی ہے نا، اسی وقت چاند کا گہن لگنا ضروری ہوتا ہے، اتنے ہی ٹائم تک کے لیے جتنے ٹائم تک حائل رہے گی. اور پھر حائل نہیں رہے گی تو بیچ میں جو حیلولت ہے وہ دھیرے دھیرے ختم، تو روشنی پھر سورج کی چاند پر پڑنے لگے گی، گہن ختم ہو جائے گا. تو ضروری کتنی دیر تک کے لیے ہے؟ جتنی دیر تک کے لیے وہ زمین بیچ میں حائل ہے. بھائی کہہ رہے ہیں
کل قمر منخسب بالضرورت وقت حیل التلارد بینہ و بین الشمس ولا شیء من القمر بمنخسب بالضرورت وقت التروی، تروی کا معنی حائل نہ ہونے کے وقت، اور کوئی بھی چاند گہن آلود نہیں ہے ضروری طور پر تروی کے وقت، یعنی حائل نہ ہونے کے، تو جب حائل نہ ہو تو اس وقت گہن آلود نہ ہونا ضروری ہے، حائل ہونے کے وقت گہن آلود ہونا ضروری ہے، اور حائل نہ ہونے کے وقت گہن آلود نہ ہونا ضروری ہے۔ اس کا نام وقتیہ مطلقہ رکھا تھا، وقتیہ تو اس لیے کہ وقت ہے اس میں، سمجھ گئے؟ اب مطلقہ کلی تقییدی ضرورت بالوقت، ضرورت کو یہاں وقت کے ساتھ مقید کیا گیا تو وقتیہ ہو گیا، اور قضیہ یہاں لادوام وغیرہ سے مقید نہیں ہے تو مطلق رہ گیا۔ وعدم تقید القضیۃ باللادوام، لادوام سے قضیہ کی مقید نہ ہونے کی وجہ سے مطلقہ ہو گیا۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ وہ ضروری ہے کسی غیر متعینہ وقت میں، کوئی فکس وقت میں نہیں، غیر متعینہ وقت میں، مگر ہے ضروری۔ کیا ہے؟ جیسے سانس لیتے ہو کہ نہیں لیتے ہو، لیتے ہو چھوڑتے ہو، اس کا کوئی ٹائم فکس ہے، لیکن وقت ہی میں تو لیتے ہو نا، ٹائم اگرچہ فکس نہیں ہے لیکن وقت میں لیتے ہو نا، تو یہ ضروری ہے وقتی طور پر، لیکن وہ وقت فکس نہیں ہے۔ سانس لینا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، ہاں زندہ نہیں رہنا ہے تو لینا ضروری نہیں ہے، مطلب چوتھی قسم یہ ہے کہ وہ حکم ضروری ہو اوقات میں سے کسی غیر معین وقت میں، جیسے کل انسان متنفس بالضرورت وقتا ما، کوئی فکس وقت، کبھی بند کر کے رکھتے ہیں کچھ دیر کریں نا، ہاں ولا شیء من الانسان بمتنفس بالضرورت وقتا ما، اور کوئی بھی انسان سانس نہیں لیتا ہے ضروری طور پر وقتا ما، کسی وقت نہ لینا بھی ضروری ہے۔ بھئی جب چھوڑو گے تو لوگے کیسے، جب لوگے تو چھوڑو گے نہیں، کہ ایک ساتھ ہوتا ہے دونوں، جب باہر پھینکتا ہے تو لیتا نہیں، جب لیتا ہے تو لیتا نہیں، تو اس کا نام منتشرہ مطلقہ ہے۔ منتشرہ چونکہ وقت پھیلا ہوا، مطلقہ لادمہ وغیرہ کی قید، کلی کون وقت ضرورت فیہا منتشرتاً، ضرورت کا وقت پھیلا ہوا ہونے کی وجہ سے اور غیر معین ہونے کی وجہ سے، اور قضیہ لادوام سے مقید نہیں ہے اس لیے مطلقہ ہے، بس۔